رات کے 12 بج رہے تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں ایک گھر میں ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ایک دم سے دھماکہ ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زرمش۔ وہ چاروں سے وش کر رہے تھے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ یہ اس کی 20ویں سالگرہ تھی جو وہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی بھول گئی تھی۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ عالیہ نے اس سے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح زبردست۔ اب اس کے بابا اور ماما اس کو گلے لگا کر وش کر رہے تھے۔ جلدی نیچے آؤ، کیک کٹ کرنا ہے، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ صدا کی کیک کی دیوانی عالیہ نے کہا۔ بس 2 منٹ میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، آپ لوگ جاؤ، اس نے جواب دیا۔ اوکے جلدی آنا۔ ماما اس کا ماتھا چوم کر جلدی گئی۔ پیچھے باقی سب بھی چلے گئے۔ جب وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو چچا اور چچی نے بھی اسے وش کیا۔ عالیہ اسے لے کر کیک کے پاس چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے بے صبری لڑکی، پہلے کبھی کیک نہیں دیکھا؟ عادل نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے بھی بنا بحث کیے جواب دیا۔ عادل اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ جب وہ کینڈل بجھانے لگی تو عادل نے پوچھا، کیا تم نے اس دفعہ وش نہیں مانگنی؟ اوہ میں تو بھول گئی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ اسے 2 منٹ ہی لگے تھے یہ سوچنے میں کہ اس نے کیا وش مانگنی ہے۔ وہ ہر سال کیک کاٹنے سے پہلے کوئی نہ کوئی وش ضرور مانگتی تھی۔ اس دفعہ اس نے جہان سکندر کا ترکی دیکھنے کی وش مانگی تھی۔ اس نے جب سے جنت کے پتے پڑھا تھا تب سے ترکی اس کا ڈریم لینڈ تھا۔ ویسے اس دفعہ تم نے کیا مانگا ہے؟ عادل نے پوچھا۔ وش بتاتے نہیں ہیں، جب پوری ہو جائے گی تب بتاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ تم ہمیشہ یہی کہتی ہو لیکن بتاتی ہو نہیں، عادل نے کہا۔ اس دفعہ ضرور بتاؤں گی، دعا کیجیے اگر میری وش پوری ہو جائے۔ اگر میری وش پوری ہو گئی تو آپ لوگوں کو ٹریٹ دوں گی پکا۔ پھر تو ضرور دعا کریں گے، آخر ایسا موقع روز روز تھوڑی آتا ہے، عادل نے کہا۔ اس طرح اس نے سب کی موجودگی میں کیک کاٹا۔ سب بڑوں نے اس سے تحائف اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ پھر سب بڑے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ تینوں گفٹ دیکھ رہے تھے۔ زرمش کو سب کے گفٹ بہت پسند آئے تھے۔ پھر وہ تینوں بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے کیونکہ صبح زرمش اور عالیہ کو یونیورسٹی جانا تھا اور عادل کو بھی آفس جانا تھا۔ جی تو یہ تھا ہمارا آفندی ہاؤس جس میں 7 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ آئین کا تعارف دیکھتے ہیں۔ فاروق صاحب 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑے مصطفیٰ صاحب جنہوں نے اپنی کلاس فیلو سے اپنی پسند کی شادی کی، جن کا نام عائشہ تھا۔ وہ دونوں ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد ہیں فاروق صاحب جن کی شادی ان کی خالہ زاد سعدیہ بیگم سے ہوئی تھی، جن کی ایک ہی اولاد ہے زرمش خوش مزاج اور نٹکھٹ سی لڑکی جو حقیقی دنیا سے دور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہے، جو ناول کے کرداروں کی تکلیفوں پر رو پڑتی ہے۔ یہی BS سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ جی تو یہ تھی ہماری ہیروئن۔ کیسی لگی؟ اچھی لگی؟ اگر نہیں بھی لگی تو کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا رشتہ مانگنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں ہارون صاحب۔ انہوں نے بھی اپنی خالہ زاد سے شادی کی ہے جن کا نام عافیہ بیگم ہے، جو کہ سعدیہ بیگم کی چھوٹی بہن ہے۔ ان کی 2 اولادیں ہیں، عادل اور عالیہ۔ عادل یہ ہارون صاحب کا بڑا بیٹا ہے جو کہ امریکہ سے MBA کی ڈگری لے کر آیا ہے۔ اب اپنے باپ اور تایا کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ یہ زرمش کا منگیتر بھی ہے۔ عالیہ یہ ان کی چھوٹی بیٹی ہے جو ماسٹر کے لاسٹ ایئر میں ہے۔ اسے زرمش کے ناول زہر لگتے ہیں۔ جنہیں ناول زہر لگتے ہیں وہ کھا کر مر جائیں، یہ میرا نہیں زرمش کا کہنا ہے۔ یہ منظر ایک قبرستان کا ہے جہاں پر ایک نوجوان کسی کی قبر پر بیٹھا رو رہا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے ہارٹ لیس تھا۔ لوگ اسے جذبات سے عاری کہتے ہیں۔ کوئی اگر اسے دیکھ لیتا تو یقین کرنا مشکل ہوتا کہ یہ وہی زیان خانزادہ ہے جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، جسے لوگ کھڑوس اور اکڑو کہتے ہیں۔ جو یہاں پہ بیٹھا تھا وہ تو کوئی اور ہی تھا، جس کا سب کچھ لٹ گیا تھا، جس کی کل متاع جان وہ انسان تھا جو اس قبر میں سو رہا تھا۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں اپنا بزنس اسٹیبلش کیا۔ آج وہ پاکستان کا نمبر 1 بزنس مین جانا جاتا ہے۔ وہ کئی دیر تک بیٹھا قبر میں موجود انسان سے باتیں کرتا رہا اور پھر وہ اٹھ کر یکدم پلٹتا ہے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گہری سیاہ آنکھیں جو رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی تھی، یا شاید وہ ساری رات سویا نہیں تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال اسے خوب رو بنا رہے تھے۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگاتا، شاید وہ اپنے آنسو چھپانا چاہ رہا تھا۔ پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ منظر آفندی ہاؤس کا ہے جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں وہ بھی فریش ہو کر نیچے آ جاتی ہے۔ وہ بہت جلدیوں میں ناشتہ کر رہی تھی جب سے سعدیہ بیگم اسے ٹوکتی ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ نہیں امی، میں آلریڈی لیٹ ہو چکی ہوں۔
تو جلدی اٹھ جایا کرو، روز کا تمہارا یہی کام ہے۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے اٹھتی ہے۔ میرا ہو گیا، میں چلتی ہوں، آج میری ضروری کلاس ہے، خدا حافظ بابا۔ خدا حافظ ماما۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، ہمیشہ جلدیوں میں رہتی ہے۔ بچی ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی یہ بچی ہے فاروق صاحب، 20 سال کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، لیکن عادتیں ابھی بھی نہیں بدلیں اس لڑکی کی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ جلدی کرے الیاس بابا، میں آگے ہی لیٹ ہو گئی ہوں، آج میری ضروری کلاس ہے، زرمش نے کہا۔ اس سے پہلے کہ الیاس بابا کوئی جواب دیتے اچانک ان کی گاڑی پر حملہ ہوتا ہے۔ وہ ڈر کے چیخ مارتی ہے۔ اچانک ان کی گاڑی کے آگے ایک گاڑی آ کر رکتی ہے۔ اس میں سے ایک آدمی باہر نکل کر ان کی گاڑی کی طرف آتا ہے اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نازک سی لڑکی بھلا کہاں اس ہٹے کٹے مرد کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ ڈرائیور کے سر کے پیچھے بندوق کی نوک مارتا ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کھینچ کے گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا جب بلیک ہوڈی میں ایک لمبا چوڑا لڑکا اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ اس آدمی کے ہاتھ پر گولی چلاتا ہے جس میں اس نے زرمش کے بازو پکڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ آہو درد سے تڑپتا نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جب گاڑی سے دو اور آدمی نکلتے ہیں، وہ ایک آدمی کی ٹانگ پر گولی چلاتا ہے، وہ بھی درد سے چیختا ہے۔ دوسرا اس سے معافی مانگتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں یہ سب باس کے کہنے پر کر رہا ہوں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ کون ہے تمہارا باس؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ بتاتا ہوں، پلیز مجھے کچھ مت کہنا، ہمیں یہاں سیٹ نثار نے بھیجا ہے، اس سے جا کر بول دو جس لڑکی کو اٹھانے اس نے بھیجا ہے اس کا محافظ آ گیا ہے، اگر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جی میں کہہ دوں گا، اس نے ہکلا کر جواب دیا۔ مجھے جانے دو، جاؤ۔ وہ دھاڑا، وہ بنا پیچھے دیکھے بھاگ جاتا ہے۔ وہ زرمش کی طرف مڑتا ہے جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگتی ہے کہ جب وہ اسے تھام لیتا ہے اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ جب اس نے اسے تھام لیا، وہ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھاتا ہے اور اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ وہ ہاسپٹل پہنچ کر گاڑی سے نکالتا ہے اور اندر لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر پلیز انہیں چیک کریں، وہ پاس سے گزرتی ڈاکٹر سے کہتا۔ آپ انہیں اندر روم میں لے آئیں۔ ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے بعد، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ وہ اس کے موبائل سے اس کے گھر انفارم کرتا ہے جو وہ آتے ہوئے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ ابھی باہر نکلا کہ اس کے فون پر رنگنگ ہوتی ہے۔ کہاں ہو تم؟ مقابل نے پوچھا۔ ہاسپٹل، اس نے مختصر جواب دیا۔ تم ہاسپٹل کیوں آئے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مقابل نے پریشانی سے پوچھا۔ یس آئی ایم رائٹ، وہ پھر مختصر جواب دیتا ہے۔ اگر تم ٹھیک ہو تو پھر ہاسپٹل کیوں آئے ہو؟ آج پھر زرمش پر حملہ ہوا ہے، وہ فون کرنے والے شخص کو جواب دیتا ہے۔ اوہ، اب وہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے اس کے گھر انفارم کر دیا ہے۔ اس نے ہنکار بھرا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ حیدر، تم اسے سب سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ مقابل نے کہا۔ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تب بتا دوں گا، ویسے بھی مجھے انجان پر وہ یقین کیوں کرے گی؟ صحیح، ملنے کب آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ جلد ہی انشاءاللہ۔ اچھا خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے پھر ملتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ یہ منظر ایک کمرے کا ہے جہاں ایک عورت آرام کر رہی ہے۔ السلام علیکم پھپھو جان، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میرے بچے؟ پھپھو اٹھتے ہوئے جواب دیتی ہیں۔ فائن، وہ مختصر جواب دیتا ہے۔ تم اس دفعہ مجھے بنا بتائے ہی چلے گئے؟ وہ تو میں نے ذیشان سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ تم اٹلی گئے ہو۔ جی پھپھو، وہ اچانک جانا پڑا، ضروری میٹنگ تھی، ایک آئندہ بتا کر جاؤں گا۔ ویسے زیان، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اب تو تمہارا بزنس بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے، پھپھو نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی میں ان بکھیڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتا پھپھو، مطلب تم میری بات نہیں مانو گے؟ پھپھو نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ شادی کے بعد انسان کو پابند ہونا پڑتا ہے، میں کسی کا پابند نہیں ہو سکتا پھپھو۔ اوکے پھپھو، میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ پھپھو مزید اس موضوع پر بات کرتی، وہ اٹھ کر چلا گیا اور پھپھو مایوس ہو گئی۔ وہ ہر دفعہ شادی کے موضوع پر اس طرح ہی بھاگ جاتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد اسے کسی سے شدید محبت ہونے والی تھی۔ خدا غارت کرے ان لوگوں کو جو میری بچی کے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئی تھی، ڈر کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ سعدیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھی اور ساتھ میں ان لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہی تھی جنہوں نے زرمش پر حملہ کیا تھا۔ الیاس بابا جو زرمش کے ڈرائیور تھے جنہیں ان آدمیوں نے بے ہوش کر دیا تھا، وہ بھی گھر واپس آ گئے تھے۔
زرمش کے ہاسپٹل جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی انہیں ہوش آ گیا تھا۔ بیٹا کیا آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ فاروق صاحب نے پوچھا۔ نہیں بابا، میں نہیں جانتی۔ ہاں لیکن وہ کسی سیٹھ انصار کا نام لے رہے تھے کہ اس نے انہیں بھیجا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ کون لوگ ہیں اور میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ اب تم 2-3 دن تک یوں نہیں مت جانا، ایک ہی دن میں میری بچی کیسے کملا گئی ہے، سعدیہ بیگم نے پیار سے کہا، جبکہ فاروق صاحب نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ میری بچی اب تم آرام کرو، میں ذرا کچن کو دیکھ لوں۔ سعدیہ بیگم اسے پیار کر کے چلی گئی اور پیچھے فاروق صاحب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ ابھی باہر ہی نکلے تھے کہ زرمش کا فون بجنے لگتا ہے، جس پر ایمان کالنگ آ رہا تھا۔ ویسے کتنی بدتمیز ہو تم، مجھے کہہ رہی تھی کہ چھٹی مت کرنا، خود میڈم چھٹی پر ہے۔ وہ بنا اسے بولنے کا موقع دیے شروع ہو گئی تھی۔ ایمان آج پھر سے مجھ پر حملہ ہوا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ ایمان نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آج پھر اس لڑکے نے مجھے بچا لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کون کر رہا ہے، میری کسی سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا کہ وہ کون تھا؟ ایمان نے پوچھا۔ نہیں یار، وہ ہمیشہ کی طرح ہوڈی میں تھا، زرمش نے مایوسی سے کہا۔ اچھا پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرمش پر پہلے بھی 2 دفعہ حملہ ہوا تھا، ہر بار کی طرح آج بھی اس لڑکے نے اسے بچا لیا تھا۔ ایمان نے مزید 2-3 باتیں کر کے فون کاٹ دیا تھا۔ زرمش ہمیشہ کی طرح پھر سوچ رہی تھی کہ آخر وہ لڑکا کون ہے جو اسے بار بار بچا رہا تھا۔ وہ پھپھو کے کمرے سے باہر نکلا تو فاریہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھی۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے جانے لگا تھا کہ وہ اسے پیچھے سے آواز لگاتی ہیں۔ زیان بیٹا ڈنر کر لو، میں نے ساری ڈشز تمہاری پسند کی بنائی ہیں۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ میں نے کتنی بار منع کیا، مجھے بیٹا نہ بولا کریں۔ نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ماں ہوں تمہاری میں، عافیہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ نہیں ہے آپ میری ماں، مت بھولے میری ماں مر گئی تھی، میری ماں کی قاتل ہیں آپ، سنا آپ نے؟ اس نے چیخ کر کہا اور انہیں روتا چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ شہریار صاحب جو دروازے پر کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے وہ اندر آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر فاریہ بیگم ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو پڑتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی ماں کا قاتل کہتا ہے۔ شہریار آپ مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے اس میں؟ بس کر دو فاریہ، پتھر سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم جانتی ہو نا اس کو، پھر کیوں ہر دفعہ بے عزتی کرواتی ہو اس سے؟ میں کیا کروں شہریار، میری ممتا تڑپتی ہے اسے گلے لگانے کے لیے، وہ کہتا ہے میں دکھاوا کرتی ہوں، اس سے میری تڑپ کیوں نہیں دکھتی؟ اس سے پہلے کہ شہریار صاحب کچھ کہتے انہیں دروازے سے کالج یونیفارم میں اروا آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسے دیکھ کر عافیہ بیگم جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے، کیونکہ ان کی بیٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ وہ آتے ہی صوفے پر گر جاتی ہے۔ سکینہ آنٹی پانی پلا دیں پلیز، وہ کچن میں موجود ملازمہ کو آواز لگاتی ہے۔ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ شہریار صاحب اس کے پاس بیٹھ کر پوچھتے ہیں۔ اچھا ہوا بابا۔ ان باپ بیٹی کو باتوں میں مصروف دیکھ کر عافیہ بیگم واپس سے ڈائننگ ٹیبل پر برتن صاف کرنے لگتی ہیں۔ اتنے میں سکینہ پانی لے آتی ہے۔ وہ ابھی پانی پی رہی تھی جب پھپھو وہاں آتی ہیں اور عافیہ بیگم سے پوچھتی ہیں کہ زیان نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں؟ نہیں کھایا، آپ جانتی تو ہیں اسے، جب اس کا دل کرے گا خود کھا لے گا۔ آپ بیٹھ کر کھانا شروع کریں۔ شہریار آپ بھی آ جائیں۔ کیا زیان بھائی آ گئے ہیں؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ماما، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ اروا کہتے ساتھ ہی بغیر ان کی بات سنے زیان کے کمرے کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ آج اس کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت کنفیوز تھی کیونکہ اس نے سنا تھا کہ فرسٹ ڈے سینئر نیو کمرز کے ساتھ پرینک کرتے ہیں۔ وہ گھبراہٹ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سب سے پہلے اسے اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنا تھا جو وہ کب سے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ گھوم پھر کر واپس اپنی جگہ پر آ جاتی تھی جہاں سے وہ چلنا شروع ہوئی تھی۔ اب تو اس کی ٹانگیں بھی جواب دے گئی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بیٹھ کر روئے۔ دور کوئی بینچ پر بیٹھا بہت غور سے اس کی حالت کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے اس کی یہ حالت بہت مزہ دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رونا شروع کرتی وہ شخص اس کے پاس آتا ہے۔ ایکسکیوز می، اسے اپنے پیچھے سے آواز آتی ہے تو وہ ڈر کر اچھلتی ہے۔ اس شخص کو اس کی حالت پر بہت ہنسی آتی ہے لیکن وہ دبا لیتا ہے۔ جی وہ ڈرتے ہوئے بولتی ہے۔ میں آپ کو کب سے ادھر ادھر گھومتے دیکھ رہا ہوں، کیا آپ نیو کمر ہے؟ جی میرا آج پہلا دن ہے، مجھے میرا ڈپارٹمنٹ نہیں مل رہا، اس نے جواب دیا۔ اوہ، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کی کاجل بھری آنکھیں جن میں ہلکا ہلکا خوف بھی تھا اسے بہت اٹریکٹ کر رہی تھیں۔ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ اس نے پوچھا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ، اس نے مختصر جواب دیا۔ ادھر میری کزن بھی ہے شگفتہ، آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ آفر کرتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ویسے میں مستقیم ہوں، اور آپ؟
اسے اپنا نام بتاتے ہوئے ساتھ اس کا بھی پوچھ لیتا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا کہ اس کے گیلے بالوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی فریش ہوا ہے جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی ہے اور خوشی سے اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ مس یو الاٹ بھائی، میرا بچہ، زیان نے پیار سے کہا۔ آئی آلسو مس یو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس گھر میں ایک وہی تھی جو بغیر اجازت کے دھڑلے سے اس کے کمرے میں داخل ہو جاتی تھی کیونکہ وہ اس کی لاڈلی بہن تھی۔ بھائی آپ میری چیزیں لائے ہیں نا جو میں نے فون پر آپ کو بتائی تھی؟ بالکل بھائی کی جان، یہ ناچیز بھلا آپ کی چیزیں بھول سکتا ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکتے ہوئے کہا۔ وہ دنیا کے سامنے چاہے جیسا بھی تھا لیکن وہ اروا کے سامنے ایک الگ ہی زیان خان زادہ ہوتا تھا۔ اس کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ وہ الماری سے اس کی چیزیں نکال کر اسے دیتا ہے جن میں زیادہ تر چاکلیٹس اور شاعری کی کتابیں تھیں۔ اسے شاعری بہت پسند تھی، اس لیے زیان جب بھی کہیں جاتا اس کے لیے شاعری کی کتابیں ضرور لاتا۔ تمہارے پیپرز کیسے ہو رہے ہیں؟ اس نے اروا سے پوچھا۔ اس کے سیکنڈ ایئر کے پیپر ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہو رہے ہیں بھائی۔ اوکے بھائی، آپ آرام کریں، سفر سے آئے ہیں۔ وہ اپنی چیزیں لے کر جانے لگی۔ زیان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ کچھ یاد آنے پر واپس مڑی۔ بھائی، ماما کہہ رہی تھی کہ آپ نے ابھی تک ڈنر نہیں کیا، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ وہ اتنے پیار سے بولی تھی کہ وہ منع نہ کر سکا۔ جاؤ لے آؤ۔ وہ اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ وہ نیند میں سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی، شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی یہ خواب آتا تھا جس میں کچھ لوگ ایک بچے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایمان سے بات کرنے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ ابھی اسے سوتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ اس خواب کی وجہ سے بیدار ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی چھت پر نظریں ٹکائے اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر وہ بچی کون ہے جو اس کے خوابوں میں آتی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ناول اٹھا کر پڑھنے لگتی ہے۔ ایک یہی طریقہ تھا جس سے وہ خود کو ان سب سوچوں سے آزاد رکھ سکتی تھی۔ میں مستقیم ہوں، اور آپ؟ اسے اپنا نام بتاتے ہوئے ساتھ اس کا بھی پوچھ لیتا ہے۔ سہرش، اس نے مختصر جواب دیا۔ شاید وہ کم گو تھی۔ مستقیم نے اندازہ لگایا۔ لے آپ کا ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ تھینک یو۔ سہرش نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مائی پلیئر، اس نے آگے سے جواب دیا۔ وہ اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی تو وہ بھی واپس اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اسے وہ معصوم سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ اس کے نازک دل میں محبت کی کمپل پھونکنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی محبت کیا رنگ لانے والی تھی۔ پتہ ہی نہ چلا کب وہ خاص ہو گئی، باتوں ہی باتوں میں دل کے پاس ہو گئی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ شیری جو کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اس کے پاس آنے پر بولا۔ کہیں نہیں، یہاں پہ ہی تھا، اس نے شیری کو جواب دیا۔ یہاں پہ تھا تو مجھے کیوں نہیں دکھائی دیا؟ اس کی مسکراہٹ شیری کو مشکوک بنا رہی تھی۔ وہ ایک لڑکی کو اس کا ڈپارٹمنٹ نہیں مل رہا تھا، نیو کمر تھی، اسے اس کے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ اچھا چلو، ہمارے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، شیری نے کہا۔ ہاں چلو۔ مستقیم بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ ابھی بھی سہرش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پہلی نظر میں کچھ ایسا جادو ہو گیا، دل کسی اور کا تھا مگر وہ اس کا ہو گیا۔ نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی وعدہ ہوا، بس ایک نظر پڑی اور دل ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ یہ منظر ایک ہسپتال کے کمرے کا ہے جہاں پر وہ ایک وجود کا ہاتھ تھامے اس سے باتیں کر رہا تھا جو سامنے بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اسی دن والی ہوڈی پہنی ہوئی تھی جو اس نے زرمش کو ان آدمیوں سے بچاتے وقت پہنی تھی۔ سامنے کی جانب اس کی بیگ تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں، وہ حیدر تھا، وہی حیدر جس نے زرمش کو بچایا تھا۔ میں آپ کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا اور آپ کی امانت واپس لے کر آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ بیڈ پر لیٹے وجود سے وعدہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ وجود اپنے آس پاس آوازوں کو سن سکتا ہے، اس لیے وہ ہفتے بعد یوں ہی اس سے باتیں کرنے آتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر مزید اس وجود سے باتیں کرتا ہے اور پھر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھا تھا کہ سکینہ ملازمہ نے اسے ذیشان کے آنے کی اطلاع دی۔ ابھی وہ فریش ہو کر نیچے آ رہا تھا۔ سردیوں کے اوائل دن تھے جن کی وجہ سے شدید سردی ہوتی تھی۔ وہ جینز اور بلیو شرٹ کے اوپر جیکٹ میں ملبوس تھا جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ذیشان اسے وہاں لاؤنج میں بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ اسے وہاں آتے دیکھ کر وہ کھڑا ہو کر اس سے گلے ملتا ہے۔ کیسے ہو؟ اور میٹنگ کیسی رہی؟ اٹلی کی ڈیل فائنل ہو گئی؟ ذیشان نے گلے ملتے ہوئے پوچھا تھا۔ صحیح رہی تھی، کوئی زیان خانزادہ کی ڈیل کینسل کر سکتا ہے بھلا؟ اس کے لہجے میں غرور تھا اور یہ غرور اس پر جچتا بھی تھا
کیونکہ اس نے بہت کم وقت میں اپنے بزنس کو اپنی ذہانت کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ یہ تو ہے، مقابل نے جواب دیا۔ ذیشان اس کا بچپن کا دوست تھا، دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، دونوں نے ایک ساتھ MBA کیا تھا۔ زیان کی سنجیدگی نیچر کی وجہ سے زیان اس کا واحد دوست تھا۔ تم نے مجھے واپسی کا بتایا ہی نہیں، میں تمہیں ریسیو کرنے آ جاتا۔ وہ تو مجھے امجد، زیان کا سیکرٹری نے بتایا کہ تم واپس آ گئے ہو، اور تم نے میری کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ ذیشان نے شکایت کی، واپسی پر میں امی کی قبر پر چلا گیا تھا، اس لیے میرا فون سائلنٹ موڈ پر تھا، جو میں نے ابھی ہٹایا ہے، اس لیے تمہاری کال کا پتہ نہیں چلا۔ وہ جب بھی اپنی امی کی قبر پر جاتا تو اپنا فون سائلنٹ ہی رکھتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے ڈسٹرب کرے۔ یہ بات ذیشان بھی جانتا تھا۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب فاریہ بیگم چائے اور دوسرے لوازمات لے آئیں۔ انہیں دیکھ کر زیان کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، جسے ذیشان کے ساتھ ساتھ فاریہ بیگم نے بھی نوٹ کر لیا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی آنٹی؟ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ آج تم اتنے دنوں بعد آئے ہو۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ فاریہ بیگم نے پوچھا۔ جی وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں، کہہ کر وہ چلی گئی۔ زیان، پاسٹ میں جو کچھ ہوا تھا اس میں آنٹی اور انکل کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ سب ایسے ہی ہونا طے پایا تھا، اس لیے تم کب تک ان کا دل دکھاتے رہو گے؟ ذیشان نے زیان کو سمجھانا چاہا۔ پلیز ذیشان، میں اس سب کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، تم بار بار ان لوگوں کی حمایت میرے سامنے مت کیا کرو، اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا، تم غصہ مت ہو، میں چلتا ہوں، میری شیرازی کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اتنا کہنے پر اکتفا کیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد زیان ماضی میں کھو جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب عالیہ اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اف زرمش، بیماری میں تو ان ناولز کی جان چھوڑ دیا کرو، عالیہ نے بیزار سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ آپ ہی یوں لیٹی بور ہو رہی تھی، اس لیے ناول پڑھ رہی ہوں۔ ناول پڑھنے سے میں فریش فیل کرتی ہوں، یہ ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، حقیقی دنیا سے بہت دور، امیجینیٹو ورلڈ۔ وہ خیالوں میں کھوئی بول رہی تھی۔ بس بس لڑکی، بریک پر پیر رکھو، تائی جان بلا رہی ہیں، آ کر کھانا کھا لو۔ عالیہ سے سعدیہ بیگم کا پیغام دیکھ کر چلی گئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے، سب لوگ ڈنر کر رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی ہوئی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اس نے ہلکی گلابی رنگ کی گھٹنوں تک آتی پرنٹڈ شرٹ کے ساتھ وائٹ کیپری پہن رکھی تھی۔ اس نے اسٹالر کے ساتھ حجاب کیا ہوا تھا اور گلے میں شرگ پہنی ہوئی تھی۔ شدید سردی کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رکھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ اس کے بابا نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ بہتر ہے بابا جان، بخار تقریباً اتر گیا ہے، اب میں ٹھیک ہوں، زرمش نے جواب دیا۔ بابا میں چلتا ہوں، صفدر انکل آنے والے ہوں گے۔ صفدر انکل فاروق صاحب کے دوست تھے جو ان کے ساتھ بزنس کرتے تھے۔ آج فاروق صاحب سے ان کی میٹنگ تھی۔ فاروق صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے عادل ان سے میٹنگ کرنے جا رہا تھا۔ اوکے بیٹا، جاؤ۔ وہ لنچ کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی اور ساتھ ایمان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، جو اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب اسے ایمان پر غصہ آ رہا تھا۔ ہیلو، کس سے موت پڑ رہی ہے؟ صبح صبح سکون سے سونے بھی نہیں دیتے۔ اگر بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب وہ سو رہا ہے یا مصروف ہے۔ وہ فون اٹھاتے ساتھ ہی نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گئی۔ میڈم، تمہاری صبح ابھی ہوئی ہے، ٹائم دیکھو، 12:30 ہو گئے ہیں، اور دوسری بات، تم نے مجھے کہا تھا کہ ہم آج شاپنگ مال چلیں گے، کل شادی ہے عرفہ کی، اگر یاد ہو تو۔ آتی ہوں، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ غصہ نہ ہوں تو اور کیا کروں میں، کب سے کال کر رہی ہوں، اب جلدی آؤ، اس نے کہتے ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ جانتی تھی اب وہ آ جائے گی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ضروری ای میلز چیک کر رہا تھا جب ذیشان اندر داخل ہوا۔ وہ یوں ہی اپنے کام میں مصروف رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے آفس میں یوں صرف ذیشان سرمد ہی آ سکتا ہے۔ السلام علیکم، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے لیپ ٹاپ پر جھکتے جواب دیا۔ آج یہاں کا رخ کیسے کر لیا تم نے زیان؟ آج یہاں کا رخ کیسے کر لیا تم نے؟ زیان نے پوچھا۔ بس یوں ہی تمہاری یاد آ رہی تھی۔ کیوں، میں تمہاری محبوبہ ہوں جس کی تمہیں یاد آ رہی تھی؟ محبوبہ نہ صحیح، دوست ہو نا۔ ویسے کتنے بے مروت ہو تم، انسان چائے کافی کا ہی پوچھ لیتا ہے، ذیشان نے اسے شرم دلاتے ہوئے کہا۔ اپنے آفس سے پی کر آنی تھی، میں نے تمہارے لیے ہوٹل نہیں کھولا۔ وہ زیان خانزادہ تھا، اس نے بھی کہاں شرمندہ ہونا سیکھا تھا۔ مجھے اپنی ہونے والی بھابھی پر ترس آ رہا ہے، جس کے پلے تم جیسا کھڑوس پڑے گا، اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ہو گئی بکواس، اب کام کی بات کرو، پرسوں شادی ہے احسن کی، اس نے اسے یاد دلایا۔ تو زیان نے پوچھا۔ تو یہ کہ ہم نے شادی کی شاپنگ کرنے جانا ہے، فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ آفس میں کیا کرنا ہے اب تم نے؟
میں آتے ہوئے تمہاری سیکرٹری سے پوچھ کر آیا ہوں، آج تمہاری کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو مجھے شاپنگ مال جانا پسند نہیں ہے، زیان نے کہا۔ تھوڑی دیر کی ہی تو بات ہے، ہم واپس آ جائیں گے۔ اوکے چلو۔ زیان لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ دونوں سڑک پر چلتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ پیدل ہی شاپنگ کرنے جاتی تھی۔ بقول ایمان اس سے ورزش ہوتی ہے۔ زرمیش اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے دکھڑے سن رہی تھی۔ کل امی نے مجھے کچن سے گرم مسالہ لینے بھیجا تھا، ساتھ والی آنٹی لینے آئی تھی۔ میں کچن میں اتنی دیر تک گرم مسالہ ڈھونڈتی رہی، لیکن وہاں سارے مسالے ٹھنڈے ہی تھے، گرم تو تھا ہی نہیں۔ میں نے امی سے کہا سارے مسالے ٹھنڈے ہیں، گرم نہیں ہیں امی۔ آنٹی کے سامنے ہی ڈانٹنے لگی، کہتی ہے میں کسی کام کی نہیں ہوں، اب تم ہی بتاؤ، گرم مسالے نہیں تھا میں کہاں سے لے کر آتی؟ ایویں ہی آنٹی کے سامنے میری بے عزتی ہو گئی۔ اس نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا، لائک سیریسلی ایمان، تمہیں گرم مسالے کا نہیں پتا؟ زرمش نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ہنس لو تم بھی ہنس لو، کل میں نے بابا کو بتایا تھا، وہ بھی ہنس رہے تھے۔ ایمان نے برا مناتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ جب اس کی نظر زرمش پر پڑی، جو ایمان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائی، وقت جیسے رک گیا تھا، ہر چیز ساکت ہو گئی تھی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، جیسے شروع میں بھی سکون اتر آیا ہو۔ زیان کو محسوس ہوا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اس طرح دیکھا ہے، نہیں محسوس کیا ہے۔ یہ کوئی عام منظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ پہلی نظر کا وہ جادو ہے جو روح کو چھو جاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ بہت خاموشی سے ٹوٹا تھا اور کچھ بہت گہرائی سے جڑ گیا تھا۔ اگر نظر آ رہا تھا تو اس کا مسکراتا ہوا چہرہ۔ اس نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، وہ اپنی یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیوں کا کرش رہ چکا تھا، لیکن وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس لڑکی میں کچھ تو الگ تھا، شاید اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جبکہ ذیشان جو اس کے بریک لگانے پر چونکا تھا، اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھا جہاں دو لڑکیاں روڈ کراس کر کے جا چکی تھی۔ یہ میری گنہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ دی کھڑوس بزنس مین زیان خانزادہ نے لڑکیاں تاڑنا کب سے شروع کر دیں؟ وہ جو ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے زرمش گئی تھی، ذیشان کی بات پر چونکا۔ شٹ اپ، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھا کیسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے تم اس حجاب والی لڑکی کو، ذیشان نے اس کے گھورنے پر کہا، جبکہ زیان کی آنکھوں میں اب بھی وہ معصوم سا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ غزل، وہ جو خاموشی سے ہنسی تھی، دل کو چھو کے گزر گئی تھی، جیسے موسم کوئی پرانا یاد بن کر بکھر گئی تھی۔ چاہنے کا وہ ایک لمحہ وقت سے آگے چل پڑا تھا، ہم تو بس دیکھتے رہے، وہ نگاہوں میں مر گئی تھی۔ لب پہ کچھ بھی نہ تھا مگر وہ سب کہہ گئی مسکراہٹوں سے، دل کے پہلوؤں میں جو خلش تھی اس کو آ کے سنور گئی تھی۔ پاس آ کر بھی وہ نہ سمجھی کتنا گہرا سکوت تھا وہ، ایک پل میں ہزار باتیں اس کی آنکھوں میں دھر گئی تھیں۔ کاش ہم بھی کبھی بتاتے دل میں کیا کچھ مچل رہا تھا، پر وہ چپ چاپ مسکرا کر سب کچھ سچ سا نظر گئی تھی۔ شاپنگ مال کی رونق اپنے عروج پر تھی، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، دکانوں میں روشنیوں کی چمک اور سیلز کے بینرز لٹک رہے تھے۔ ایمان اور زرمش بھی اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی۔ جب زیان اور ذیشان اندر داخل ہوئے، زیان کی نظر زرمش پر پڑی جو اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی۔ زرمش، میں آتی ہوں ابھی، مجھے خود کے لیے شال لینی ہے۔ تبھی ایمان نے کہا، ہاں جاؤ۔ زرمش نے کپڑے دیکھتے ہوئے کہا، او تو زرمش نام ہے تمہارا، امیزنگ۔ زیان نے دل میں کہا، نام اس کا کہہ لیا، ہوا بھی رک گئی، لگا وقت نے بھی پل بھر کو سانس روک لی۔ زیان دوسری طرف کپڑے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا سارا دھیان زرمش کی طرف تھا۔ جبکہ ذیشان کو اندر آتے ہوئے کال آ گئی تھی، وہ کال اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ زرمش کو خود کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے آس پاس دیکھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ کب سے شالز دیکھ رہی تھی لیکن اسے پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار اسے بلیک کلر کی شال پسند آ گئی جس پر خوبصورتی سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ ذیشان جو کال سن کر واپس آ رہا تھا، اس کی نظر بھی اسی شال پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس شال کو پکڑتی، اسی وقت ذیشان بھی اپنا ہاتھ شال کی طرف بڑھاتا ہے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ شال کا ایک کونا ذیشان کے ہاتھ میں اور دوسرا ایمان کے ہاتھ میں۔ ایکسکیوز می، اسے چھوڑو، پہلے میں نے پکڑی تھی، ایمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے پکڑی تھی، ذیشان نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ یہ میں نے دیکھی تھی اور میں ہی لوں گی، ایمان نے روب سے کہا۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ایٹیٹیوڈ پر 50% سیل لگی تھی اور تم نے سارا سٹاک ہی خرید لیا، ذیشان نے اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مزاح کسی حص کسی نے فری میں بھی نہیں لی، ایمان نے بھی دو بدو جواب دیا۔ میم، اس شال کا ایک اور پیس بھی ہے، وہ آپ لے لیں، سیلز مین نے ذیشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہ لوں گا، آپ وہ والی سے دے دیں، جبکہ وہ بیچارہ کبھی ایمان کو دیکھ رہا تھا تو کبھی ذیشان کو۔
جو دونوں بچوں کی طرح لڑائی کر رہے تھے۔ زرمش اور زیان جو شور کی آواز سن کر ادھر آ رہے تھے، ان دونوں کو آپس میں لڑتا دیکھ کر حیران ہو کر ان کی طرف بڑھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زیان نے ذیشان کے پاس آ کر پوچھا۔ میں نے یہ شال لی تھی امی کے لیے، اور ان محترمہ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، ذیشان نے ایمان کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں، تم نے قبضہ کیا ہے، یہ شال پہلے میں نے پکڑی تھی، ایمان نے اس کے الزام پر بگڑ کر کہا۔ کیا ہو گیا ہے ایمان؟ ایک شال ہی تو ہے، تم کوئی اور لے لو، زرمش نے سلجھو انداز میں کہا۔ نہیں، میں یہی لوں گی، ایمان ضدی انداز میں کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی یہی لوں گا، جبکہ زرمش اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اسے کھینچ کر زرمش کو پریشان ہوتے دیکھ زیان نے ذیشان کے ہاتھ سے شال پکڑ کر ایمان کو دے دیا اور اسے کھینچ کر وہاں سے لے گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور جو تم وہاں پر کر رہے تھے؟ زیان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہر کسی کو میں ہی گھورنے کے لیے ملا ہوں، ایسے ہی وہ بھی مجھے گھور رہی تھی، مجھے تو وہ تمہاری بچھڑی ہوئی بہن لگ رہی تھی، اور اس کی سائڈ تم لوگ ہی، آخر ہونے والی سالی صاحبہ جو تھی، بھابھی کو امپریس جو کرنا تھا۔ ذیشان نے ایمان کو پہچان دیا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو زرمش کے ساتھ تھی، اس لیے اس نے اسے زیان کی سالی کہا تھا۔ ہو گیا تمہارے ڈرامے پھر سے شروع، اب چلو یہاں سے، زیان نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ ہائے دوست دوست نہ رہا، ذیشان نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ ڈرامے باز، زیان منہ میں بڑبڑایا۔ یہ کیا تھا ایمان؟ یہ کوئی جھگڑا کرنے کی جگہ ہے؟ ان کے جاتے ہی زرمش نے ایمان سے کہا۔ وہ بندر پہلے مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا۔ ایمان کو ابھی بھی اس لڑکے پر غصہ آ رہا تھا جس نے اس کا اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ حد ہے ویسے، کہیں بھی شروع ہو جاتی ہو تم۔ آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آنٹی کی چمچی، ہمیشہ دوسروں کی سائڈ ہی لینا، کبھی میری بھی لے لیا کرو۔ اور میری امی کو تو لگتا ہے دنیا کی سب سے نکمی اور پھوڑ بیٹی انہی کی ہے۔ اس کے دکھڑے پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ تمہاری سائڈ لیتی اگر تم صحیح ہوتی تو وہ تو لڑکا تھا، وہ ضد کر رہا تھا تو تم ہی اپنی ضد چھوڑ دیتی۔ تم تو اس کے ساتھ پورا مقابلہ کر رہی تھی۔ ہر کسی کے ساتھ تمہارا کوئی نہ کوئی پھڈا ضرور ہوتا ہے، ہر بات پہ ضد اچھی نہیں ہوتی، یہ بات تم کب سمجھو گی؟ کوئی مجھ سے پنگا نہ لے تو میں بھی نہیں لیتی، ایمان نے بے نیازی سے کہا، جبکہ زرمش نے نفی میں سر ہلایا کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ اب جلدی جلدی شاپنگ کر رہی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ ویسے مجھے لگتا تھا کہ تم کوئی انوکھا پیس ہو اس دنیا میں، لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر میں جان گئی ہوں تمہارے جیسے اور پیس بھی ہیں ابھی اس دنیا میں، زرمش کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، جس پر ایمان نے برا سا منہ بنایا۔ زیان گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر سیدھا تانیہ پر گئی۔ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، وہ اپنی دوستوں کے لیے ساتھ مری گئی ہوئی تھی اور شاید آج لوٹی تھی۔ اسے اپنی یہ کزن اپنی حرکتوں کی وجہ سے زہر سے بھی بری لگتی تھی۔ اسے کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے۔ اسے جب دیکھو سیر سپاٹوں پر نکلی ہوتی ہے۔ کیسے ہو ڈیئر کزن؟ اس نے اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھماتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اگنور کرتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب اس نے پیچھے سے اسے پکارا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مجھے مخاطب نہ کیا کرو، تمہیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اسے چہرے پر سختی لاتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے نا ڈیئر کزن، تم نے تو کبھی حال چال پوچھنا نہیں تھا تو سوچا میں پوچھ لوں۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ یہ ہر دفعہ بے عزتی کرواتی ہو، پھر بھی سکون نہیں ملتا تمہیں۔ ویسے اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، 27 سال کے ہو گئے ہو تم، اس نے زیان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ زیان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم نے کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے تو مجھ سے کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، آج سے نہیں بچپن سے۔ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ مجھ سے محبت کرو، ویسے بھی میں بہت جلد شادی کرنے والا، تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، نہ آج اور نہ کل۔ تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہو زیان؟ میں نے تمہارے لیے کتنے رشتوں کو ریجیکٹ کیا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ جس یونیورسٹی میں زیان پڑھتا تھا اس نے بھی وہاں BS کیا تھا، وہ زیان سے 2 سال چھوٹی تھی۔ زیان یونی میں سب کا کرش تھا اور تانیہ بڑے فخر سے سب کو بتاتی تھی کہ زیان اس سے شادی کرے گا۔ آج وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے۔ میں نے تمہیں بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کہتی ہی اسے روتے چھوڑ کر وہ چلا گیا اور وہ اسے کوئی آس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ گھر آتے ہوئے اس کا موڈ جتنا اچھا تھا اب اتنا ہی خراب تھا۔ اسے تانیہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی پھپھو سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا تانیہ کی کسی بچپنے کی وجہ سے اس کا پھپھو کا سر جھکے، انہوں نے ہی تو اسے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سنبھالا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا دل دکھے، اس لیے اکثر وہ تانیہ کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا تھا۔ اس کی پھپھو سے کئی بار انڈائریکٹلی تانیہ سے شادی کرنے کا کہہ چکی تھی، لیکن اسے ایسی لڑکیاں زہر لگتی تھی جو خود کو پلیٹ میں سجا کر مردوں کے آگے پیش کرتی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں زرمش کا حجاب میں لپٹا چہرہ آیا۔ اسے کیسے خود کو چھپایا ہوا تھا؟ اس نے سوچ لیا تھا وہ بہت جلد اس سے نکاح کرے گا۔
بے شک نکاح سے پاک اور کوئی رشتہ نہیں۔ اس نکاح سے پہلے لیٹ نائٹ تک فون پر چیٹنگ کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ اس کی نظر میں ایک رشتے کی اصل خوبصورتی نکاح تھی۔ وہ یونی میں بہت سی لڑکے لڑکیوں کو باہوں میں باہیں ڈالے دیکھتا تھا تو اس سے ان لڑکیوں پر حیرت ہوتی تھی۔ ان کے ماں باپ ان پر بھروسہ کر کے انہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دینے کے ساتھ اپنے محرم کے حقوق میں بھی ملاوٹ کرتی ہے۔ افسوس کہ آج ہماری تعلیم ہمارے سروں سے چادر بھی اتار دی ہے۔ حجاب زینت عورت ہے، تحفظ کی ڈھال ہے، یہی تو رب کی چاہت ہے، یہی تو دین کی مثال ہے۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو کہتی ہیں انہیں حجاب میں گرمی لگتی ہے۔ تو میری بہنوں، میرا سوال ہے کہ دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہوگی؟ سوچئے گا ضرور۔ موتی ہمیشہ سیب کے اندر چھپا ہوتا ہے، گہرے سمندر کی تہہ میں محفوظ۔ اس کی خوبصورتی اور قیمت اسی پردے کے اور حفاظت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ ہر کسی کی نظروں میں آ جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت بھی ایک قیمتی موتی کی طرح ہے اور حجاب اس کی عزت، حفاظت اور خوبصورتی کا پردہ۔ اس کی ماں نے میری زندگی تباہ کی تھی، مجھ سے میری محبت، میرا شوہر چھین لیا تھا، وہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہوا۔ اب میں بھی اس کے بیٹی کی زندگی تباہ کر دوں گی۔ آج میں جب اسے اس کی ماں کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور میں جانتی ہوں اس کی ماں بھی اسے دیکھ کر ایسے ہی تڑپتی ہوگی جیسے وہ اپنی ماں کی وجہ سے تڑپتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی فون پر کسی کو کہہ رہی تھی، ویسے تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ اوپر کی چیز نکلی۔ تمہارے ڈرامے سے بالکل بھی نہیں لگتا کہ تم مجھ سے محبت کرنے کا ڈرامہ کرتی ہو۔ تمہارے ڈرامے سے بالکل بھی نہیں لگتا کہ تم مجھ سے محبت کرنے کا ڈرامہ کرتی ہو۔ تمہیں ایکٹر ہونا چاہیے تھا۔ فون کے پار دوسرے وجود نے کہا، وہ میری سب سے بڑی دشمن کا بیٹا ہے، اس سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے اس کی دولت چاہیے، بس ویسے ماننا پڑے گا اس کا بیٹا اس سے بھی زیادہ ذہین ہے۔ کیسے اتنے کم وقت میں بزنس سیٹل کر لیا ہے؟ اس سے فون کرنے والے شخص کو کہا، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس کا بیٹا واقعی بہت ذہین ہے۔ یہ منظر ایک ہوٹل کا ہے جہاں ہوڈی میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کی بیک نظر آ رہی تھی جس پر بڑے الفابیٹ میں ایچ لکھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک اور وجود بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم امریکہ جا رہے ہو؟ اس کے سامنے بیٹھے وجود نے کہا، ہاں۔ اس نے چائے پیتی ہوئی ہنکارا بھرا، دیکھو حیدر، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، میری صلاح مانو تو تم اسے سچائی بتا دو۔ اس کے سامنے بیٹھے شخص نے اسے قائل کرتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں اسے؟ وہ فرض کرو اسے بتا بھی دوں تو کیا وہ مجھ پر یقین کرے گی؟ وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، چہرہ تک نہیں دیکھا اس نے میرا، کیسے یقین کرے گی وہ میرا؟ حیدر نے اس سے پوچھا، ایک بار کوشش تو کرو، کیا پتا وہ تمہارا یقین کر لے۔ اگر نہ کیا تو کل پھر اسے سیٹھ نثار نے اپنے آدمی بھیجے تھے اس کے پیچھے شاپنگ مال میں، وہ تو شکر ہے کہ تم نے انہیں دیکھ لیا اور مجھے بتا دیا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو تم جانتے ہو کہ کیا ہو سکتا تھا۔ جبکہ وہ شخص کچھ نہ بولا، جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آپ کے خیال میں فون والی عورت کون تھی؟ حیدر زرمش کو کون سا سچ بتانا چاہتا ہے؟